अस्सलाम वालेकुम। अकमल शहजाद गुम्मन आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं लाहौर में इस वक्त जिस जगह खड़ा हूँ ये बिल्कुल मार रोड के क्लब रोड के साथ बाहम मुंसलिक है और ये बड़ी तारीखी जगह है, जैसा कि आप इसके दरवाजे से भी देख सकते हैं, और ये यकीनन अंग्रेज़ों के ज़माने की बनी हुई है। तो यहाँ 3 बहुत तारीखी इदारे जो हैं वो मौजूद हैं। पंजाबी अदबी बोर्ड है ऊपर टॉप पे, और फिर दारा सकाफ़त इस्लामिया है और मजलिस तरक्की उर्दू अदब। तो अंदर आए, बाकी बात अंदर जाके करें। ऊपर आप देखें कि ये पाकिस्तान पंजाबी अदबी बोर्ड का दफ्तर है। परवीन मलिक और शफकत तनवीर मिर्ज़ा, आसफ खान साहब और ऐसे बहुत से, राजा रसालू, जो पंजाबी अदब के बड़े बड़े नाम हैं वो इससे मुंसलिक रहे हैं। और नीचे आप देखें कि दारा सकाफ़त इस्लामिया, जिसकी बहुत ज़हीम किस्म की और बड़ी जो हैं वो तहकीकी किस्म की जो कुतब हैं वो छप चुकी हैं। और ये बिल्डिंग आप देखें कि कितनी इसकी एक तारीखी पस मंज़र है, और ये ख़ुद अपने अंदर तारीख समोए हुए है। ये जनाब आप देख रहे हैं कि मजलिस तरक्की अदब क्लब रोड लाहौर के सामने मैं खड़ा हूँ। यहाँ इस इदारे में इम्तियाज़ अली ताज और अहमद नदीम कासमी तो कई साल अपनी वफ़ात तक भी इस इदारे के साथ मुंसलिक रहे और यहाँ इसी जगह पे वो बैठते रहे। उसके बाद शहजाद अहमद, यहाँ उनसे भी मुलाकातें रहीं, वो रेडियो में भी बहुत आते रहते थे। और शहजाद अहमद साहब बहुत अच्छे मुहक्किक और शायर थे। उसके बाद तहसीन फ़राकी, डॉक्टर तहसीन फ़राकी यहाँ कई साल रहे। और आजकल मारूफ कालम निगार, शायर और ड्रामा निगार मंसूर आफाक इस कुर्सी पर जो हैं विराजमान हैं। वो उनको यहाँ बिठाया गया है, उनको यहाँ तैनात किया गया है। तो इस हवाले से अदबी हलकों में काफ़ी जो है वो लेदे हुई कि जी भाई एक इतने बड़े इदारे में एक ऐसे बंदे को बिठा दिया गया जो कि हुकूमत की तारीफ़ करते हैं। तो मंसूर आफाक साहब, ये है कि उनकी अपनी अदब से उन मोहब्बत है, शायरी से दिलचस्पी है, कालम निगारी करते हैं। तो ये सारा मामला क्या है, बाकी बातें उनसे जाके मिल के करते हैं। मंसूर साहब, मैं इंट्रो और तारुफ आपका पहली बार दे चुका हूँ। ठीक है, तो ये ज़रा फरमाइएगा कि मंसूर आफाक को हम कैसे जानेंगे कि मंसूर आफाक कौन है? मैंने मंसूर आफाक के बारे में जानने की बड़ी कोशिश की कि ये शख्स कौन है, अभी तक नहीं पता चल सका। जब कभी मुझे पता चला कि मंसूर आफाक कौन है, क्या है, तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। आपको बहुत मुबारक हो कि आपको मजलिस तरक्की उर्दू अदब में इज़्ज़त बख्शी गई। जी, खैर मुबारक। तो ये बताइएगा कि जिस तरह चूँकि आप कालम भी लिखते हैं और आपका जिस तरह हुकूमती पार्टी के साथ आपकी वाबस्तगी है या आप उनको प्रमोट करते हैं, उससे ऐसे लगता था कि शायर अदीबों की एक बड़ी ख्वाहिश होती है कि अकेडमी ऑफ लेटर्स या मुक़्तदरा कौमी ज़ुबान, और मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि आप उसके अहल भी हैं। तो आपने बजाय किसी वैसे इदारे का सरबराह बनने के, आपने मजलिस तरक्की उर्दू अदब में आने का जो फ़ैसला किया और ये ऑफ़र आपने कबूल की इस जगह को संभालने की, इसकी कोई ख़ास वजह? इसकी बड़ी एक अहम वजह है जी। इसकी वजह है कि जितने अदारे हैं ना, जैसे अकादमी अदबियात है, या ये ज़्यादातर अदीबों की फलाह व बहबूद के अदारे, ये अदब की फलाह व बहबूद का अदारा है, ये अदब की तरक्की का अदारा है। और मुझे एक अरसे से इसके बारे में अफसोस था कि ये अदारा ऐसे लोगों के हाथों में चला गया है जो इसको दुरुस्त इस्तेमाल इसका नहीं कर रहे। पहला मकसद ये था कि अदब को प्रमोट किया जाए, दूसरा मकसद ये था कि जो क्लासिकी अदब है हमारा उसे शाया किया जाए, तीसरा था कि जो तराजिम दुनिया की मुख्तलिफ ज़बानों से अदब के तराजिम इसमें किए जाएं, चौथा ये था कि इसकी जो भी कोई साल में जो अच्छी किताब आए, जो अच्छा एक राइटर हो, उसे इनाम दिया जाए, पांचवा ये था कि साल की सबसे अच्छी किताब पर, अपना सबसे अच्छी नज़्म पर और सबसे अच्छे आर्टिकल पर, मजमून पर
کوئی انعام دیا جائے. تو انہوں نے اس کا جو اسے بدلا کے بلکہ پتہ ہی نہیں لگنے دیا کسی کو کہ ہم نے کیا کیا ہے. کلاسیکی ادب کے نام پر انہوں نے تنقید اور تحقیق چھاپی کہ کلاسیکی ادب کے بارے میں جو بھی انہوں نے مثال کے طور پر اگر افسانہ عجائب چھاپنا تھا تو افسانہ عجائب تو 100-150 صفحے کی ایک کتاب ہے. انہوں نے 800 صفحے کی کتاب چھاپ دی. اس کے اوپر 700 صفحے کی تحقیق اور تنقید کے اپنے لکھے ہوئے اور اپنے دوستوں کے اور اپنے جو ایک پورا کا پورا حلقہ تھا. اسی طرح جو کلاسیکل ادب جہاں چھاپا گیا ہے اس کی وجہ سے بھی ایسی کتابیں ڈھیروں کے حساب سے جمع ہو گئیں جنہیں نہ کوئی پڑھنے والا ہے اور جن کی نہ زیادہ ضرورت تھی. اس وقت بھی جو ہے نا میرے سٹاک میں 1 لاکھ کتاب پڑی ہے جس کا کوئی 1 لاکھ کتاب. یہ اور کتابیں چھاپتے رہے, پچھلی کتابیں انہوں نے بیچی ہی نہیں, نکالی ہی نہیں. تو یہ ذرا بتائیے گا کہ جو آپ کے کالم ہیں وہ ایک پاکستان کے بڑے اخبار میں چھپتے ہیں, تو ایک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی اگر آپ تھوڑی سی ڈنڈی مارتے ہیں حکومت کی طرف تو اس کی خاص وجہ کیا ہے, یا حکومتی پارٹی کی طرف؟ حکومتی پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں جو کچھ لکھتا ہوں اس میں ابھی حق نہیں ادا کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں مختلف نظریات رکھنے والے لوگ ہیں. اس وقت بھی ایک بڑا حلقہ لوگوں کا, عوام کا عمران خان کے ساتھ ہے. اب یہ ہے کہ اس لیے یہ کہنا کہ میں حکومت کے حق میں لکھتا ہوں یا بے شمار کالم نگار حکومت کے خلاف لکھتے ہیں, یہ سب کی اپنی اپنی رائے ہے اور سب کو اپنی اپنی رائے دینے کا پورا حق ہے. میں پوری سچائی کے ساتھ جو میری رائے ہے میں بیان کر رہا ہوں. میں حکومت پر تنقید بھی کرتا ہوں جہاں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے, جہاں میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ان کی اچھی باتیں کوئی پروموٹ نہیں کر رہا تو مجھے تو پروموٹ کرنی چاہیے. کچھ لوگوں کو ہمارے جو شاعر ادیب ہیں اس پہ کافی لیدے بھی ہوئی سوشل میڈیا پہ کہ دیکھیں جی ایسے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, یہ منصور آفاق آ گئے. تو یہ کو سمجھ نہیں آیا کہ کیا اس میں کیا معاملہ تھا. وہ یہ تھا کہ جو مجھ سے پہلے صاحب یہاں تھے نا, انہوں نے اپنے تمام شاگردوں کو کہا, استاد تھے, کہ جی میرا بھی 1 سال رہتا تھا, میں نے 8 سال تو گزار لیے تھے لیکن ابھی 1 9واں سال باقی تھا, تو میرے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے تو آپ اس کے لیے ایک چلائیں کمپین. تو وہ ایک کمپین کیسا تھا تو ٹھیک ہے, ان کا حق ہے, میں اس پر کچھ نہیں کہہ سکتا. یعنی آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی پرفارمنس سے, اپنی کارکردگی سے اور ادب کی پروموشن سے آپ ثابت کریں گے کہ آپ کا یہاں آنا درست فیصلہ ہے. میری جو پہلی بات تو یہی ہے کہ اگر میں ثابت نہ کر سکا تو دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ جہاں بالکل حکومت نے غلط فیصلہ دیا تھا, اور اگر میں نے ثابت کیا تو دنیا سمجھے گی کہ نہیں یہ بالکل درست فیصلہ تھا. یہ تو وقت آنے والا بتائے گا. اچھا, جو بزدار صاحب کی آپ بہت تعریف کرتے ہیں جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں, جی. تو عمومی طور پر جو وہ شریف آدمی ہیں اور اچھے آدمی ہیں, لیکن وہ ان کو ایڈمنسٹریٹیولی کچھ نہیں لگتا کہ بھئی کو وہ بہت حاوی ہیں, اور آپ ان کی بہت تعریف کرتے ہیں ایڈمنسٹریشن کی. الحمدللہ وہ بہت حاوی ہیں اور بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. پرابلم یہاں اور ہے. پرابلم یہ ہے کہ پہلی بار ایک ایسے آدمی کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا ہے جس کا تعلق ایک دور دراز سرائکی علاقے سے ہے, اور جس کو پہلے یہاں کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں گھاس ہی کسی اس علاقے کے لوگوں کو نہیں ڈالتے تھے. تو اب برداشت نہیں ہو رہا. وہ لوگ اپوزیشن میں بھی ہیں, وہ کچھ لوگ پارٹی میں بھی ہیں, کہ یہ ایک عام سا آدمی جو بیٹھ کر جو ہے نا کسی جو ہے نا جی اپنا چھپر ہوٹل پر چائے بھی پی رہا ہوتا ہے اور کھانا بھی کھا لیتا ہے, ایک جو عام آدمی ہے یہ کس طرح پنجاب کا وزیر اعلیٰ بن گیا ہے. اتنی سی بات. اچھا, یہ جس طرح وہ ایک راگداری میں ہوتا ہے یا مشاعرے میں ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک رچاؤ نہیں ہو سکا, رنگ نہیں بنا مشاعرے کا. تو یہ عمران خان صاحب کی بھی حکومت کو 2.5-3 سال ہونے والے ہیں, تو کوئی رنگ نہیں جمع, کوئی رچاؤ نہیں بنا. اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ عمران خان کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ لوگ جاتے جاتے خزانے کے ساتھ کیا کر کے جا رہے ہیں. انہوں نے کیا یہ کہ مصنوعی طریقے سے ڈالر کو نیچے رکھنے کے لیے اربوں روپے کے ڈالر جو ہے نا اسٹیٹ بینک سے نکال کر تو یہ مارکیٹ میں ڈالتے رہے.
اور جب یہ گئے تو $7.5 بلین ہمارے ٹوٹل جو رہنا جی جو ریزرو تھے وہ رہ گئے تھے. اب اور وہ بھی سچی بات ہے ہمارے نہیں ہیں، چائنا کے رکھے ہوئے تھے، باقی پیسے انہوں نے اڑا ادھر ادھر کر دیا تھا. تو ملک تو جس وقت یہ گئے ہیں اس پوزیشن میں تھا کہ اس کا دیوالیہ ہو چکا تھا، تو اس کا اندازہ ہی نہیں تھا عمران خان کو. ملک کو دوبارہ دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے اور اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے اس کو بہت محنت کرنی پڑی ہے کہ ملک گیا ادھر سے مانگے پیسے ادھر سے مانگے پیسے. اس وقت الحمدللہ 18 بلین کے ہمارے پاس ریزرو ہیں. اس وقت ہم بہت بہتر پوزیشن میں مالی طور پر آ چکے ہیں. لیکن وہ سارے کرائسس سے اس کے اوپر کرونا آ گیا. کرونا کی وجہ سے جو دودھ کی بوتل برطانیہ میں پچھلے 30 برسوں میں 1 پاؤنڈ یا 1.5 پاؤنڈ کی مل رہی تھی وہ 3 پاؤنڈ کی ہوئی ہے کہ پوری دنیا میں مہنگائی کی شرح اتنی بڑی. ہم تو پھر بھی بہت جو ہے نا جی مہنگائی میں کم ہیں دنیا کے مقابلے میں، کہ ہمارے ہاں سب سے کم مہنگائی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی بہت مہنگائی ہے کیونکہ یہاں غربت بہت ہے. تو ناول آپ کا کب تک آ رہا ہے؟ ناول انشاءاللہ میرا اسی سال آ جائے گا. 2 کتابیں میری اسی سال آ رہی ہیں. ایک ناول آ رہا ہے اور ایک میرا شاعری کی کتاب آ رہی ہے، تو تقریباً 11-12 ہزار اشعار پر مشتمل ایک میرا کتاب چھپ رہی ہے جو پنجاب یونیورسٹی چھاپ رہی ہے. میں شاعر ہوں بیسیکلی، باقی کام تو میں جو ہے نا جی کرتا ہوں روزی روزگار کے لیے. تو پھر جو شوق سے کرتے ہیں وہ ہمیں بھی کچھ نوازیں. ہر قدم پر کوئی دیوار کھڑی ہونی تھی. واہ میں بڑا تھا میری مشکل بھی بڑی ہونی تھی. واہ واہ. اور کیا ہونا تھا دروازے سے باہر منصور، دن رکھا ہونا تھا یا رات پڑی ہونی تھی. واہ واہ. کافی. یہ ویسے دونوں شعر جو ہیں مجھے ذاتی طور پہ وہ محبت راز میں رکھتی سے بڑے لگے ہیں. اور سنا دیتا ہوں. اور سنا دیں اگر آپ کہ در کوئی جنت پندار کا وا کرتا ہوں، آئینہ دیکھ کے میں حمد و ثنا کرتا ہوں. واہ. وہ تیرا اونچی حویلی کے قفس میں رہنا یاد آئے تو پرندوں کو رہا کرتا ہوں. رات اور دن کے کناروں کے تعلق کی قسم، وقت ملتے ہیں تو ملنے کی دعا کرتا ہوں. مجھ سے منصور کسی نے تو یہ پوچھا ہوتا، ننگے پاؤں میں تیرے شہر میں کیا کرتا ہوں. واہ واہ. آج تو آپ بڑے اچھے شاعر لگے ہیں مجھے. چلو شکریہ. منصور صاحب بہت شکریہ.